الحمد لله والسلام على بعض النبيين فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني رضي الله تعالى عنهم نفعنا بعلومهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. اس حدیث کے سلسلے میں کل اشدہ تک کے بتلا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وحی آتی تھی سلسلۃ الجرس کے طور پر، اور یہ وحی کی قسم میرے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، بوجھ معلوم ہوتا تھا، یہ بھی بتلا دیا. فیفصم عنی، یفصم کے اندر 3 قرات ہے. باب ضرب یضرب سے معروف کا صیغہ یفصم، اس کے معنی ہے کاٹنا، جدا کرنا، علیحدہ ہونا. دوسرا ہے معروف کا صیغہ ہو اور باب افعال سے ہو فیفصم، اور تیسرا ہے مجہول کا صیغہ پڑھا جائے فیفصم، ہمارے سے جدا کیا جاتا تھا، ان کو الگ کیا جاتا تھا. فیفصم عنی، پھر مجھ سے جدا ہوتے تھے وہ فرشتے، یا وحی کی کیفیت میرے سے ختم ہوتی تھی. وقد وعیت عنہ ما قال، اور میں محفوظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا تھا اس فرشتے کی جانب سے اس بات کو جو اس نے کہا. سلسلۃ الجرس کے طور پر جو وحی آتی تھی، اور جب فرشتہ میرے سے جدا ہوتے تھے تو اس میں جو بات انہوں نے کہا وہ بات میرے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی، مجھے یاد ہو جاتی تھی. آگے دوسری شکل بتلایا، وہ احیاناً یتمثل لی الملک رجلا، اور کبھی شکل اختیار کرتا تھا فرشتہ میرے لیے رجل کی، ایک انسان کی شکل بنا کر آتے تھے. وہی لے کر کے فرشتے آئے تو انسان کی شکل میں آتے تھے، ایک انسان کی شکل میں آتے تھے. احیاناً یتمثل لی الملک رجلا، یہ رجلا جو منصوب ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہونے کا مطلب یہاں مضاف محذوف ہے، اور وہ مضاف اصل میں مفعول مطلق ہے. اب مضاف کو حذف کر کے رجل جو مضاف الیہ تھا اس کو مضاف کی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور جو اعراب مضاف کا تھا وہی اعراب رجل کو دے دیا گیا. اصل میں تقدیر عبارت تھی یتمثل لی الملک تمثل رجل، تمثل رجل، یہ تمثل مصدر ہے اور مضاف ہے، اور تمثل کو حذف کر دیا اور رجل کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے
اور جو تمثل کا اعراب تھا نصب وہ رجل کو دے دیا. تو احیاناً یتمثل لی الملک تمثل رجل، کسی انسان کی مثال بنا کر کے آتے تھے، انسان کی شکل میں آتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے. یہاں پر حرف جر تھا، حرف جر کو حذف کر کے اس مجرور کو منصوب بنا دیا گیا. کبھی حرف جر کو حذف کر کے اب مجرور کو منصوب بنا دیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں منصوب بنزع الخافض. خافض کے معنی جر دینے والا، تو جر دینے والے عامل کو حذف کر دیا گیا، اب مجرور کو اس کی جگہ میں رکھ کر اس کو نصب دے دیا گیا. تقدیر عبارت ہوگی یتمثل احیاناً یتمثل لی الملک برجل. برجل کے اندر با تھا، با کو حذف کر دیا اور رجلن کو منصوب کر دیا. یا یہ کہ یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہو، حال ہے، حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، تو عبارت ہوگی حال کونہ رجلا، حال کونہ رجلا یتمثل لی الملک حال کونہ رجلا، یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے. اللہ عالم بالصواب علم ہوا. تو کبھی فرشتہ میرے لیے شکل بنا کر کے آتے تھے، انسان کی شکل. اس انسان سے مراد حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بڑے سندر خوبصورت صحابی تھے حضرت دہیہ. تو جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل بنا کر کے آتے تھے، انسان کی شکل میں آتے تھے. اب پڑھ کر کے آپ کو سناتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو سن لیتے تھے، انسان کے ذریعے سے سنتے تھے. عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام تو دہیہ کلبی کی شکل میں آئے ہیں، اور کبھی ایک آدھ مرتبہ ایک دوسرے صحابی کی شکل میں بھی آئے ہیں. آئندہ وہ روایت آئے گی، اور مشکات میں وہ روایت پڑھ چکے ہو، حدیث جبرائیل بولتے ہیں اس کو. سمجھ میں آیا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے. مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے تھے، اور بدن پر جو کپڑا تھا وہ نہایت درجہ صاف ستھرا کپڑا تھا. لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی تھی. ولا یعرفہ منا احد، ہم میں کا کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. فعجبنا، تو ہم لوگ تعجب کرنے لگے کہ اگر یہ مسافر آدمی ہے، دور کا آیا ہوا آدمی ہے، تو اس کے بدن پر دھول ماٹی گرد و غبار ہونا چاہیے، لیکن سفر کا کوئی نشانی اس کے بدن پر نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزدیک کا آدمی ہے. اگر نزدیک کا ہے تو اس کو پہچاننا چاہیے، کوئی نہ کوئی آدمی اس کو پہچانتا، لیکن ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں. تو ہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون آدمی ہے. لمبی روایت اخیر میں جب وہ جانے لگے، چلے گئے، تو لاسٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنے والے کو تم لوگوں نے پہچانا؟ جاءنی جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے. سمجھ میں آیا نا؟ تو اگر دہیہ کلبی کی شکل میں ہوتے تو دہیہ کلبی کو تو سبھی لوگ پہچانتے تھے، اور ان کو جب پہچانا نہیں تو معلوم ہوا کہ اس دن جو جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اس دن جبریل علیہ السلام دوسرے کوئی آدمی کی شکل بنا کر کے آئے ہیں، غیر معروف غیر پہچانا ہوا آدمی جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. تو خلاصہ نکلا کہ عام طور پر اکثر و بیشتر حضرت جبریل دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی دوسری شکل میں بھی آئے ہیں. اللہ عالم بالصواب علم ہوا. تو کبھی وہ فرشتہ میرے لیے شکل بناتا تھا انسان کی، فیکلمنی، پھر آ کر کے وہ مجھ سے کلام کرتا تھا. فاعی ما یقول، تو میں یاد کر لیتا تھا اس بات کو جو وہ کہتے تھے، جو وحی وہ سناتے تھے، اس وحی کو میں یاد کر لیتا تھا. وحی مجھے یاد ہو جاتی تھی، محفوظ ہو جاتی تھی میرے سینے کے اندر وحی. یہ وحی کی دو شکل بیان کیا، دو صورت.
حالانکہ شروع میں نے بتلایا تھا کہ وحی کی 7 قسمیں ہیں۔ یہاں پر جب حارث ابن ہشام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 شکل کو بتلایا اور بقیہ 5 شکلیں باقی رہ گئی۔ وحی کی تو 7 قسمیں تھی، 2 کو بیان کیا۔ اس کا جواب یہ کہ یہ 2 وحی کی صورت کثیر الوقوع تھی، کثرت سے ان دونوں صورتوں میں وحی آتی تھی، اس لیے کثیر الوقوع ہونے کی بنا پر ان دونوں کو بیان کر دیا، اب بقیہ کو چھوڑ دیا، یہاں پر بیان نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وحی کی دونوں شکلوں میں پہلی شکل سلسلۃ الجرس کے طور پر جو آتی تھی، یہ تو بہت شدید وحی ہوتی تھی، آپ پر بوجھ معلوم ہوتا، شدت معلوم ہوتی تھی۔ تو ایک وحی کی قسم شدت والی ہے جو سب سے مشکل، سب سے کٹھن، سب سے بھاری، تو اس کو بیان کر دیا۔ اور دوسری شکل جو ہے وہ سب سے آسان صورت ہے۔ آسان صورت یہ کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اب بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کو اپنی باتیں سنا دیا، یہ سہل اور آسان ہیں۔ تو ایک جو سب سے بھاری تھی، مشکل تھی، اس کو بیان کر دیا، اور دوسرا جو سب سے سہل اور آسان تھا اس کو بیان کر دیا۔ اب بقیہ 5 قسمیں ان کے درمیان میں ہیں، تو اعلیٰ کو بیان کر دیا، ادنا کو بیان کر دیا، دونوں کنارہ بیان کر دیا، اب بقیہ 5 اس کے بیچ میں داخل ہیں۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ اس کے بعد یہ اشد کی تفسیر کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو سب سے بوجھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا، وہ بوجھ ہونے کی مزید وضاحت کر رہی ہیں حضرت عائشہ کہ کیسا بوجھ معلوم ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، آپ پر اس حالت میں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، سخت سردی کے موسم میں۔ یہ شدید برد کی صفت ہے جو مقدم ہے، برد موصوف ہے، سردی ہوتی، اور سردی بھی کیسی، دسمبر اور جنوری کی سردی، پوری ٹھنڈی، سخت قسم کا جاڑا، سخت قسم کی سردی ہوتی۔ اس حالت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، فَيَفْسِمُ عَنْهُ، اور پھر وہ وحی کی کیفیت آپ سے دور ہوتی تھی، تَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا رہتا تھا۔ اتنا بوجھ معلوم ہوتا تھا کہ سردی کے دنوں میں بھی آپ کو بدن میں گرمی پیدا ہو جاتی، بوجھ کی وجہ سے پسینہ نکلنے لگتا۔ سردی کے موسم میں اگر کوئی آدمی کودال لے کر کے مٹی کھودنے لگے، کڑال اور لے کر کے لکڑی کاٹنے لگے، تو سخت سردی کے موسم میں بھی دیکھو گے کہ اس کے پسینہ چلنے لگے گا، گرمی آنے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ اس بوجھ کی وجہ سے آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا۔ لوگ محاورے میں بولتے ہیں وہ تو باری خام حاصل ہمار گام سٹی جیسے کیا کرتے گام سٹی جیسے۔ بھاری کام جب انسان پر پڑتا ہے تو اس کے بدن میں گرمی لگتی ہے اور گرمی سے پسینہ آنے لگتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا بوجھ معلوم ہوتا تھا کہ جب وحی کی کیفیت آپ سے زائل ہوتی تھی تو آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ فسد کے معنی آتا ہے رگ کو کاٹ دینا، شریر کے اندر جو بلڈ کا رگ ہے اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ انجیکشن دے کر کے جب خون لیتے ہیں تو خون انجیکشن کے اندر سرینج میں بھرتا رہتا ہے، اگر اس کو زور سے روئی سے دبا کر کے نہ رکھا جائے، چھوڑ دیا جائے تو دیکھو گے کہ خون خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو جیسے رگ کو کاٹنے کے بعد تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے، اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ گویا رگ کاٹ دیا گیا، پسینہ بہنے لگتا تھا، پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، اتنا بوجھ معلوم ہوتا تھا، پسینہ بہتا تھا آپ کے پیشانی مبارک سے۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ اور بھی کچھ تفصیلات ہیں جو کتاب آگے چلنا ضروری ہے، اس لیے مختصر کر دیا میں نے۔
اس روایت کو باب سے مناسبت ظاہر ہے کہ اس میں وحی کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا نا کہ کسی بھی ترجمۃ الباب کے جز کا ثابت ہو جانا کافی ہے، تمام ترجمے کے اجزاء کا ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں، لہذا اس میں وحی کا تذکرہ ہے تو وحی کا ثبوت ہو گیا ترجمۃ الباب کا۔ اور نمبر 2 ابتدا کے بارے میں بتلایا کہ باب تو تھا بدء الوحی، وحی کی شروعات، کل بتلا دیا تھا، اور اس میں شروعات کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں اتیان کا تذکرہ، کیف یأتیک الوحی، وحی کیسے آتی تھی آپ کے اوپر۔ اس کا جواب یہ کہ یہ دو صورتوں میں جو وحی آتی تھی، انہی 2 صورتوں میں سے کسی صورت کے اندر ابتدا بھی ہوئی ہوگی، اسی لیے ان 2 صورتوں کو بیان کیا۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ تیسری روایت، اب یہ روایت تھوڑی لمبی ہے اور یہی ایک ایسی روایت ہے جس کو پورے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ ترجمۃ الباب میں کیفیت، ابتدا اور وحی کا تذکرہ ہے، 3 چیزوں سے ترجمۃ الباب مرکب ہے، کیفا، بدء، الوحی، تو 3 چیزوں سے ترجمۃ الباب مرکب ہے، ان تینوں چیزوں کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے۔ یہ 100% روایت ظاہر ترجمہ کے ساتھ منطبق ہے۔ پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزل اهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فقدتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فقدتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغدتني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد أمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقا توفي فتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره۔ یہ لمبی ایک روایت ہے، اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں پھر ایک شرح تھوڑا کروں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدیع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، یہ بدیع ابتدا آ گیا،
سب سے پہلی وہ چیز جو شروع کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی وحی میں سے الرؤیا الصالحہ فی النوم، وہ نیک اور سچا خواب تھا جو نیند میں آپ دیکھتے تھے۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب مگر یہ کہ وہ واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آ جاتا تھا صبح صادق کی طرح سے۔ پھر آپ کے لیے خلوت کو محبوب کر دیا گیا، آپ کے دل میں خلوت کی محبت پیدا کر دی گئی اور آپ خلوت اختیار کرنے کے لیے چلے جاتے تھے غار حرا کے اندر۔ فیتحنس فیہ، غار حرا میں جا کر آپ تحنس کرتے تھے۔ تحنس کا ترجمہ کرتے ہیں وہو التعبد، آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللیالی ذوات العدد، کئی کئی گنتی کی رات تک، کئی کئی راتوں تک غار حرا میں رہ کر اور اس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قبل ان ینزل الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر آنے سے پہلے۔ ویتزود لذالک، اور اس کے لیے کھانے پینے کا توشہ اور سامان لے کر کے جاتے تھے۔ پھر آپ لوٹ کر کے آتے تھے ام المومنین خدیجہ کے پاس، پھر حضرت خدیجہ اسی کے مثل آپ کے لیے توشہ تیار کر دیتی تھی۔ حتیٰ جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی وحی آ گئی، درا حالے کہ آپ غار حرا میں تھے۔ فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتے آئے اور آ کر کے کہا کہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ فاخذنی، فرشتے نے مجھے پکڑا، فغتنی، اور زور سے مجھے سینے سے لگا کر کے بھینچا اور دبایا، حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ وہ فرشتہ میری جانب سے اپنی مشقت کو پہنچ گئے۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر فرمایا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی، پھر مجھے پکڑا، فغتنی ثانیہ، دوسری مرتبہ بھی سینے سے پکڑ کے زور سے بھینچا، حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری جانب سے وہ مشقت کو پہنچ گئے۔ پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ پکڑ کر سینے سے پھر بھینچا اور دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ پڑھیے۔ تو میں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ، پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جو مکرم ہے، باعزت ہے۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے گھر کی طرف۔ یرجف فؤادہ، درا حالے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ داخل ہوئے حضرت خدیجہ بنت خویلد اپنی بیوی کے پاس، اور آ کے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ ان لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو گئی کچھ دیر کے بعد۔ پھر آپ نے خدیجہ کو بلایا اور کہا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور جو واقعہ پیش آیا تھا وہ پورا واقعے کی خبر دیا حضرت خدیجہ کو، اور آپ نے فرمایا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي خدیجہ، مجھے تو میری جان کی ہلاکت کا ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا میری جان کا مجھے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیا اور فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ میں 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ 5 صفات یہ ہیں، انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، معدوم کے لیے کماتے ہیں، تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، آسمانی زمینی بلا مصیبت جب کسی پر آتی ہے تو آپ اس میں حق مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت بہ خدیجہ، پھر خدیجہ آپ کو لے کر کے چلی، یہاں تک کہ آپ کو لے کر کے ورقہ بن نوفل بن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس آئی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے دین نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا زمانہ جاہلیت میں، تنصر فی الجاہلیہ، نصرانی بن گئے تھے زمانہ جاہلیت میں۔
وکان یکتب الکتاب العبرانی، اور وہ عبرانی کتاب کو لکھتے تھے، فیکتب من الانجیل، انجیل میں سے لکھتے تھے عبرانی زبان میں، ما شاء اللہ ان یکتب، جتنا اللہ کو لکھوانا منظور ہوتا تھا وہ لکھتے تھے۔ وکان شیخاً کبیراً، یہ بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے، قد عمی، اور بڑھاپے کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ فقالت لہو خدیجہ، خدیجہ نے ان سے بیان کیا، یا ابن عم، او چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجا کی بات سنیے۔ فقال لہو ورقہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا، یا ابن اخی ماذا ترا، او بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، خبر دیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی جس کو آپ نے دیکھا تھا، جو آپ کے ساتھ پیش آیا غار حرا میں۔ فقال لہ ورقہ، پوری بات سن کر کے ورقہ نے آپ کو جواب دیا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ارے یہ تو وہی رازدار ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، وہ رازدار تمہارے پاس آیا۔ اے کاش اس زمانے میں میں مضبوط اور قوی ہوتا، اے کاش اس زمانے میں میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ پوچھا، او مخرجیہم، کیا مکہ والے ہم کو مکہ سے نکال دیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالیں گے، ہاں مکہ والے آپ کو نکالیں گے۔ اور آگے فرمایا لم یات رجل قط بمثل ما جئت بہ، نہیں آئے کوئی آدمی نبی بن کر ان چیزوں کو لے کر جس کے مثل آپ لے کر کے آئے ہیں، مگر یہ کہ ان کے ساتھ عداوت کی گئی، دشمنی کی گئی، یعنی آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب کے ساتھ ان کی قوم نے دشمنی کیا۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اور اگر پا لیا مجھ کو آپ کی نبوت کے زمانے نے تو میں آپ کی مدد کروں گا، بہت مضبوطی کے ساتھ مدد کرنا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفیہ، پھر نہیں زندہ رہے اس کے بعد زیادہ دن ورقہ، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وَفَطَرَ الْوَحْيُ، اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، سورہ اقرا نازل ہو کر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہاں تک آنے کے بعد ابھی قصہ پورا نہیں ہوا تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دوسری سند سے اس واقعے کو پورا کرتے ہیں۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبداللہ الانصاری، پہلی روایت تو حضرت عائشہ کی تھی اور وہ واقعہ تھوڑا باقی رہ گیا تھا تو اس کو حضرت جابر کی روایت سے پورا کر رہے ہیں۔ قال وهو يحدث عن فترۃ الوحی، فرمایا درا حالے کہ وہ بیان کر رہے تھے فترت وحی کا واقعہ۔ فقال فی حدیث ہی، انہوں نے اپنی حدیث میں بتایا، بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی درمیان کہ میں چل رہا تھا تو اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھایا، نظر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ او عبداللہ ہمارے 500 ٹکا بنگلہ آنیا دیو اوگو تاکہ 100 ٹکا مدرسہ جمع دلے گا۔ انہوں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَانِبِ حِرَائِن، اچانک میں نے اسی فرشتہ کو دیکھا جو غار حرا میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ کیسے دیکھا ان کو؟ اس حالت میں دیکھا کہ جالسٌ علی کرسی بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں ہوا میں کرسی لٹکی ہوئی ہے اور اس کرسی کے اوپر جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین کے بیچ میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ فرعبت منہ، یہ کیفیت دیکھ کر کے مجھے اور ڈر لگ گیا، میں گھبرا گیا، ڈر گیا۔ فرجعت، تو جلدی سے لوٹ کر کے گھر آیا۔ فقلت زملونی زملونی، گھر والوں سے کہا جلدی مجھے کمبل اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ۔ فانزل اللہ تعالی، جب میں سلا دیا اور کمبل اڑھا دیا
تو اللہ نے دوسری یہ آیت نازل کیا یا